ماروی کا دیس تو پورا تھر ہے، جسے شاہ لطیف نے ملک ملیر کہہ کر پکارا تھا۔ ماروی کی وطن دوستی سندھ میں ضرب المثل ہے، اور آج بھی حب الوطنی کا تذکرہ ہو تو ماروی کا کردار اور داستان بیان کر کے گفتگو تمام کی جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پالنے اور ماڈوئی کی بیٹی ماروی خوبصورتی میں اپنی مثال لائق تھی۔ دور و نزدیک اس کے حسن کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ ایک حاسد پھوگ نے عمر کوٹ کے حاکم عمر سمرو کو ورغلایا کہ ماروی کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ وہ عمر کوٹ کی رانی بنے۔ بادشاہ یا حکمران، چھوٹا ہو یا بڑا، طاقت و اقتدار کے نشے میں چور ہوتا ہے۔ اس نے پھوگ کو ہمراہ لیا۔ میلوں کا سفر طے کر کے اونٹنیوں پر سوار دونوں بھالوا پہنچے۔ بھالوا تھر نگر پارکر کی بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو عمر کوٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حسد کا مارا یہ شخص اس وقت کے حکمران عمر سمرو کے دربار میں چلا جاتا ہے، جس سے شہر عمر کوٹ منسوب ہے، اور پھر اسے شاعرانہ انداز میں ماروی کے حسن کے متعلق بتاتا ہے۔ بادشاہ عمر سمرو اس شخص کی زبانی سن کر ماروی کا قصہ سن کر اسے دیکھنے کے لیے ملیر گاؤں بھالوا چلا آتا ہے۔ ماروی نامی حسین و جمیل لڑکی تھر پارکر کے گاؤں ملیر موجودہ بھالوا تھر کی رہائشی تھی، جس کے گاؤں کے ہی ایک رشتہ دار لڑکے کھیت سے منگنی ہو جاتی ہے۔ گاؤں ہی کا ایک اور لڑکا بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ماروی کو اپنی طرف راغب کر کے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماروی انکار کر دیتی ہے۔ جب بادشاہ گاؤں آتا ہے اس وقت ماروی کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس حسن بلاخیز پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو جاتا ہے۔ ماروی اسے اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ وہیں اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن وہ اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ بادشاہ اسے ہیرے جواہرات اور شاہی زندگی کا لالچ دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں مانتی۔ اس پر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور ساتھ عمر کوٹ لے جا کر محل میں قید کر دیتا ہے۔ ماروی جو صحرا کے ریتلے ٹیلوں اور کھلے نیلگوں آسمان کی عادی تھی، اس مقید زندگی پر زار و قطار روتی رہتی ہے۔ ہر روز بادشاہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے شادی پر رضامند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم وہ مسلسل انکار کرتی رہتی ہے۔ بالآخر گھر کی یاد ماروی کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ جب عمر کو اس کی بیماری کی اطلاع ملتی ہے تو وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور شادی کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر ماروی اسے جواب دیتی ہے کہ اگر میں یہیں دم توڑ دوں تو میرا جسد خاکی میرے گھر، میرے وطن لے کر جانا، تاکہ میں صحرا کے ریت میں آرام کر سکوں۔ مرنے کے بعد ہی صحیح میری ہڈیاں بھالوا ملیر پہنچیں گی تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔
عمر سمرو ماروی کی محبت کا یہ عالم دیکھ کر بالآخر 1 سال کی قید کے بعد اسے رہائی دے دیتا ہے۔ اس کے آدمی ماروی کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کے گاؤں لے کر جاتے ہیں۔ بادشاہ کے آدمی گاؤں والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ماروی کو جس حالت میں لے جایا گیا تھا یہ اسی حالت میں واپس آئی ہے۔ لیکن اس پیغام کے باوجود گاؤں کے عمائدین اس کو شک کرتے ہیں، لیکن اس کا منگیتر کھیت اسے واپس لے جاتا ہے اور ان کی شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ شادی والے دن جب وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس سے عمر کے متعلق سوال کیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ یہ خیال ماروی کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اس نے آخری سانس لی اور وہیں دم توڑ گئی۔ لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے اور ماروی کا نام امر ہونے کا حوالہ اس کی عمر سے محبت نہیں بلکہ اپنے وطن سے لازوال محبت ہے۔ اسے آج بھی سندھ کی تاریخ کا بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ ماروی نے عمر سمرو کی قید میں بھی خود کو کھیت کی امانت سمجھا اور اسیری کی شدت برداشت کی۔ شاہ لطیف کے الفاظ میں، کیا ہے قید میرے جسم و جاں کو، ابس ایسوں مرا سردار تو نے، نہ جانے کیوں ہے یہ اعذار آسانی، دیے کیوں روح کو آزار تو نے۔